بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو پہلے سیشن کے لیے ویلکم کرتا ہوں۔ اس میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی چند آیات سیکھیں گے، لیکن پہلے حدیث۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال یعنی نیتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہماری بھی نیت یہاں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے بعد میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب ہم آتے ہیں اسپوکن عربک کی طرف۔ اسپوکن عربک میں ہم شروع کر رہے ہیں سب سے کامن جملے کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام یعنی سلامتی ہو، السلام کا مطلب سلامتی ہو۔ علیکم، علیکم یعنی تم پر، تم سب پر۔ علی یعنی پر، کم تم سب پر، علیکم تم سب پر۔ ورحمۃ اللہ، رحمہ اردو میں لفظ ہے، رحمت اللہ، اللہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو۔ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ چلیے اب آپ، میں نے سمجھا دیا، اب آپ ترجمہ کریں گے۔ میں پوچھوں گا لفظ السلام، السلام کا مطلب سلامتی ہو، علیکم تم پر، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو۔ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، یہ جو ہے اس کا مطلب ہوا۔ یہ اسپوکن عربک ہوا۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں آج ہم وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب، ان الفاظ کے لیے عربی کے الفاظ سیکھیں گے۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے پروناؤن لفظ کا استعمال نہیں کیا، ضمیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ غائب جمع حاضر اور جمع حاضر، متکلم واحد جمع، ٹرمینالوجیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مصطلحات کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مصطلحات آنے سے عربی نہیں آتی، ضروری ہے، لیکن سمپل لوگوں کے لیے، جیسا ہم نے کہا یہ کورس عام آدمی کے لیے ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب، اس کے لیے کیا الفاظ ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ کام کی بات جو ہے یہاں سکھا دی جائے گی، مصطلحات آپ بعد میں سیکھ سکتے ہیں، اور یہ لیول 1 ہے، لیول 2 یا اس کے آگے اور زندگی بھر انشاءاللہ ہم کو عربی سیکھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن اس سٹیج میں ہم مصطلحات سے ذرا پرہیز کریں گے۔ اچھا، اب یہ یاد رکھ لیجئے، جیسا ہم نے کہا کہ اس میں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی سوچئے، دیکھیے، بولیے، بتائیے، سی اٹ، سے اٹ، شو اٹ اینڈ تھنک اٹ، اوکے۔ اور یہ اشارات ہیں ہمارے۔ ہوا مطلب آپ یہ سوچئے کہ بازو ایک شخص ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، ہوا، اوکے۔ آپ کریں، پریکٹس کریں، ہوا، کیونکہ جب کریں گے تو آپ جو ہے، چونکہ پہلی بار ہے تو ہاتھ ادھر ادھر ہوگا، اس لیے جیسا میں بتا رہا ہوں ویسا پریکٹس کریں، ہوا۔ اچھا، ہم یعنی وہ سب، ہم کے اشارہ کرنے کے لیے چاروں انگلیاں آپ سیدھی طرف اشارہ کریں گے، اور یہ ازیوم کریں گے ذہن میں کہ وہاں 4 لوگ یا 2 سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم، انتا جب میں کہوں تو آپ سب میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا، اوکے، ادھر ادھر نہیں، آپ سب میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف۔ انتا آپ، اوکے۔ انتم آپ سب، چاروں انگلیاں میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا اور آپ میری طرف۔ انا میں، ایک انگلی اپنی طرف، انا میں، نحنو ہم، اور ازیوم یہ کروں گا کہ میرے ساتھ بھی اور لوگ ہیں، نحنو ہم۔ پہلے 3 بار ہم ترجمے کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب،
अना मैं, नहनु हम, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब। देखिए हमने 3 बार तर्जुमे के साथ पढ़ा। अब तर्जुमे की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा हाथ खुद बता रहा है कि हम किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए बगैर तर्जुमे के, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु। शायद आप घबराएंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं आपको रिपीट कराऊंगा और 1 मिनट बहुत लंबा लगेगा आपको। हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु, 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 हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु। अभी 1 मिनट नहीं हुआ था। बहरहाल अभी 1 और मिनट मैं इशारे करूंगा और आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ओके, चलिए। हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु, 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 हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु। आपने वो सब आप सब मैं हम सभी नहीं सीखा, बल्कि कुरान करीम के 1160 अल्फाज सीख लिए, इसलिए कि ये हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु कुरान करीम में 78,000 में से 1160 बार आया है। तो ये ग्रामर जो है, ग्रामर नहीं है, एक्चुअली ग्रामर एक फार्मूला है सिंप्लीफाइड, जिसके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा कुरानी अल्फाज मुख्तसर वक्त में सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको आप बोझ के तौर पे, अरे ये क्या टेबल्स हैं, ये क्या प्रैक्टिस है, ये नहीं, इसको मोहब्बत से लीजिए। आप इसको पूरी मोहब्बत से लीजिए कि ये वो टूल्स हैं जो अल्लाह की किताब में हमको बसारत देंगे, अल्लाह की किताब समझने के लिए वो बीनाई फराहम करेंगे। चलिए अब हम आते हैं आखिरी पार्ट की तरफ, और वो है कुरान यानी कुरानी हिस्से की तरफ। आज हम सूरह फातिहा की 4 आयत करेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तावुज़ के साथ। इसका भी तरीका मैं आपको पहला सेशन है इसलिए बता रहा हूं कि इसका तरीका ऐसा है। पहले मैं आपके सामने इसका तर्जुमा पढ़ूंगा, उसके बाद इसका एक मुख्तसर तारुफ रखूंगा, कुछ इशारात, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले तर्जुमा पढ़ता हूं इसका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, बहुत मेहरबान रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है। 4 आयत का हमने तर्जुमा आपके सामने रखा। सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है। सूरह फातिहा बहुत ही अहम सूरत है, इतनी अहम सूरत है, इतनी अहम सूरत है कि अल्लाह ताला ने हमको हर रोज, हर नमाज में, हर रकात में पढ़ने के लिए कहा है। इससे और ज्यादा
کیا بتائیں ہم آپ کو اس کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور ایسا کہا ہے کہ اگر ہم یہ نہ پڑھیں تو رکعت نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. اتنی اہم ترین صورت ہے، اور یہ جامع صورت ہے. اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں دعا بھی ہے، اور اہم ترین دعا کی گزارش ہے. اور شروع میں جو آیا ہے، پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لینا چاہیے، یہ قرآن ہی کا حکم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا مطلب جو ہے میں پناہ میں آتا ہوں، یہ بہت اچھا ترجمہ ہے اس کا. یعنی یہ نہیں کہ میں دوسرا ترجمہ پناہ مانگتا ہوں، بلکہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کے پہلے اردو مترجم ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا میں پناہ میں آیا. لیکن مانگتا ہوں اور آیا میں بہت بڑا فرق ہے. مانگتا ہوں مطلب ابھی اپلیکیشن پینڈنگ ہوگی، پتہ نہیں. میں پناہ میں آیا یعنی آ گیا، بس یوں بولا اور اللہ کی پناہ میں آ گیا. اس میں قربت ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسا ہم کہتے نا اردو میں بھی، بھائی میں آیا بس